ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابر میاں کا سلام پہنچے۔ برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی روشنی لے کر بے شمار اولیاء دین آئے اور ہر ایک ولی نے بہت ہی بامشقت زندگی گزارتے ہوئے اور شہنشاہان وقت کے عتاب کو جھیلتے ہوئے اپنے پاکیزہ مشن کو جاری رکھا۔ ان میں سے بے شمار ولی اللہ نے اپنے حقانی مشن کی تکمیل کے دوران شہادت کی حیات افرین موت کو گلے لگا لیا، لیکن اپنے دین الہی کی تبلیغ کے مشن سے دستبردار نہیں ہوئے۔ ان شہید اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ تمام برصغیر کے گوشے گوشے میں مرجع خلاقہ عام ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو نہ صرف پورے برصغیر میں بلکہ شاید دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی خاتون نے بعد از شہادت اس طرح سے دین کی بقا کا چراغ نہیں جلایا ہوگا جس طرح سے بی بی پاک دامن نے اس وقت کے کافرانہ بت کدے میں کبھی نہ بجھنے والے بقائے دین کا چراغ روشن کیا۔ ہاں، یہ وہی بت کدہ تھا جس کی آتش کدوں میں کبھی بھی نہ بجھنے والی آگ جلتی رہتی تھی، اور یہ وقت محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد سے کہیں پہلے کا تھا، اور یہ روشنی بی بی پاک دامن کے دامن پاک سے اس وقت طلوع ہوئی جب سفر کربلا کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام امام عالی مقام نے جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر برنج و ملال سنی تو بی بی رقیہ جو آپ امام عالی مقام کی ہمشیرہ تھیں اور شادی ہو کر اپنے عمرزاد حضرت مسلم بن عقیل کی زوج میں گئی تھیں اور اب جناب مسلم بن عقیل کی بیوہ تھیں، ان سے فرمایا، بہن اب تم برصغیر چلی جاؤ۔ اس وقت لاہور نام کا کوئی علاقہ موجود نہیں تھا۔ بی بی رقیہ نے پسو پیش کی کیونکہ وہ اپنے بھائی سے کسی طور پر جدا نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ بہن کا تردد دیکھ کر امام علی مقام نے بی بی رقیہ سے نہ جانے کیا راز و نیاز کیے کہ وہ قافلہ کربلا سے جدا ہو کر برصغیر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس طولانی سفر میں ان کی ہمراہ ان کی 2 کمسن بیٹیاں اور جناب حضرت مسلم بن عقیل کی 2 کمسن بہنیں اور ایک کام کرنے والی خادمہ حلیمہ المعروف مائی تنوری، کیونکہ وہ تندور پر روٹیاں پکاتی تھیں، اور بروتے 3 یا 4 مرد حضرات بطور حفاظت شامل تھے۔ یہ قافلہ بے وطن جنگل کے ایک ٹیلے پر قیام پذیر ہوا۔ اس وقت دریائے راوی کے کنارے دور تک جنگل ہی جنگل پھیلا ہوا تھا، اور اس علاقے پر ایک ہندو راجہ مہابرن حکومت کرتا تھا جس کے راجکمار کا نام کنور بکرما ساحر تھا، اور اس راجدھانی میں بت پرستی کا رواج تھا۔ بستی کے مندروں میں کبھی نہ بجھنے والی آگ جلتی رہتی تھی۔ ان غریب الوطن اہل بیت کے افراد کو یہاں پہنچے ہوئے چند روز ہی گزرے تھے کہ راجہ کے محل میں اونچے چبوتروں پر رکھے ہوئے سنگی بت محل کے فرش پر اوندھے منہ گر گئے، اور راجہ کی راجدھانی کے آتش کدوں میں جلنے والی صدیوں پرانی آگ جو مقدس آگ مانی جاتی تھی وہ خود بخود بجھ گئی، اور اس منظر کو دیکھ کر راجہ کے حواس گم ہو گئے، اور بستی کے اندر بھی کہرام مچ گیا کہ ان دیوتاؤں کا یہ حشر کیوں ہو گیا ہے۔ راجہ نے فوراً محل میں نجومیوں اور جوتشیوں کو طلب کر کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ نجومیوں اور جوتشیوں نے ستاروں کی چال سے حساب کر کے بتایا کہ اے راجہ، تیری راجدھانی میں کچھ پردیسی وارد ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، اور ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ بہت جلد تیری حکومت بھی سرنگوں ہو جائے گی۔ نجومیوں کی بات سن کر راجہ نے فوراً ایک کماندار کو طلب کیا اور کہا کہ ابھی ابھی ان پردیسیوں کو ہمارے سامنے محل میں حاضر کیا جائے۔ کماندار سپاہیوں کو لے کر گیا اور پورا شہر چھان مارا، لیکن کہیں بھی کوئی نووارد اجنبی نہیں نظر آیا۔ لیکن جب وہ پردیسیوں کی تلاش میں جنگل کی جانب گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جنگل کی لکڑیوں کے سہارے چادروں کا ایک خیمہ نصب ہے جس میں اجنبی مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کماندار نے خیمے کے باہر سے آواز دی کہ پردیسیوں، ہمارے ساتھ چلو، تمہیں ہمارا راجہ بلاتا ہے۔ کماندار کی آواز سن کر بی بی رقیہ خیمے کے در پر تشریف لائیں اور پردے کے پیچھے اس وقت کی مروجہ زبان سنسکرت میں جواب دیا کہ ہم پردیسی ہیں اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے آئے ہیں، ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ کماندار رحم دل انسان تھا، اس پاکیزہ ہستی کا جواب سن کر واپس لوٹ گیا اور بادشاہ سے کہا، اے راجہ، وہ لوگ یہاں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ راجہ کو اس جواب کے سننے کے ساتھ ہی غصہ آ گیا اور اس نے اپنے بیٹے راجکمار کنور بکرما ساحری کو طلب کر کے کہا، پردیسیوں کو ابھی ابھی ہمارے حضور حاضر کیا جائے۔
نوجوان راجکمار نے اپنے زور بازو کی قوت پر نازاں خیمے کے در پر آ کر حکم دیا کہ سب پردیسی خیمے سے باہر آ کر اس کے ساتھ محل میں چلیں، یہ راجا کا حکم ہے۔ راجکمار کی بات کے جواب میں پھر بی بی رقیہ در خیمہ پر آئیں اور راجکمار سے کہا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم کو یہیں بیٹھا رہنے دیا جائے۔ بی بی رقیہ کی جانب سے انکار پر راجکمار نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سارے پردیسیوں کو گرفتار کر لیا جائے، اور جو ہی سپاہی خیمے کی جانب جھپٹے ویسے ہی خیمے کے مقام پر زمین شک ہو گئی اور خیمہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر دور ہوا میں جا گرا، اور اسی لمحے راجکمار نے چادروں میں لپٹی ہوئی بیبیوں کو شک زمین کے اندر تہ زمین جاتے دیکھا۔ کیونکہ وہ بی بی رقیہ سے مخاطب تھا، اس لیے وہ بخوبی سمجھ گیا کہ کون سی بی بی پردے کی اوٹ میں اس سے قریب ہی اس سے مخاطب تھی۔ جو ہی یہ قافلہ اہل بیت نبوت زمین کے اندر گیا اور پھر زمین جوں کی توں برابر ہو گئی اور بروئے بیبیوں کے دوپٹوں کے پلو باہر رہ گئے، اپنی آنکھوں کے سامنے اس منظر نے راجکمار کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگا، بڑی بی بی مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ اتنا رویا کہ اس کے آنسوؤں سے وہ زمین تر ہو گئی۔ سپاہیوں نے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ سپاہیوں نے محل میں واپس جا کر راجا کو بتایا کہ راجکمار واپس آنے کو تیار نہیں ہے اور سارے پردیسیوں کو زمین کھا گئی ہے۔ تو راجا خود بیٹے کو لینے آیا اور اس سے کہا کہ تم میرے ولی عہد شہزادے ہو، میری تمام جائیداد تمہاری ہے۔ لیکن راجکمار نے کہہ دیا کہ اسے جائیداد اور سلطنت کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے اس کا جنون دیکھ کر جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہیں پر کئی میل کا علاقہ اس کے نام کر دیا اور ساتھ میں رہنے کے لیے ایک بڑی عمارت بھی بنا دی۔ لیکن راجکمار اسی مقام پر دن کی دھوپ اور رات کی ہر موسم میں زمین پر ہی بیٹھا رہتا اور دونوں ہاتھوں سے خاک اڑاتا اور وہی خاک سر پر بھی ڈال لیتا اور ساتھ میں یہ کہتا، یہ میں نے کیا کیا؟ جب اس کے پچھتاوے کا جنون عروج پر پہنچا تب ایک رات بی بی رقیہ اس کے خواب میں تشریف لائیں اور اس سے کہا کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ راجکمار راجدھانی ایک مولانا سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اب اس کا نام جمال الدین یا عبداللہ بابا خاکی کہلایا جانے لگا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد 5000 افراد کا ایک ہندو قبیلہ اس جگہ سے گزر کر دوسری جگہ نقل مکانی کر رہا تھا کہ اس قبیلے کے سردار کی نظر ایک عبادت گزار نوجوان پر پڑی۔ سردار اس نوجوان سے ملا اور پھر اس نے نوجوان سے درخواست کی کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے۔ نوجوان نے کہا کہ وہ اپنی بڑی بیوی سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے اسے بڑی بیوی سے اجازت لینی ہوگی۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹی سے شادی کر لوں گا، اور اگر منع کر دیا تو تم برا مت ماننا۔ پھر جب جمال الدین نے بی بی رقیہ سے شادی کی اجازت طلب کی تو آپ نے اسے شادی کی اجازت دے دی۔ جمال الدین لڑکی کو بیاہ کر گھر لایا اور جب شادی کی رات گزر کر صبح ہوئی تو لڑکی کی تمام معذوری دور ہو چکی تھی۔ لڑکی کے باپ نے یہ معجزہ دیکھا اور اپنے قبیلے کے پورے 5000 افراد کے ساتھ اسلام لے آیا۔ بی بی پاک دامن کے مزار کی مجاوری آج بھی جمال الدین کی اولاد ہی سنبھالے ہوئے ہے اور لاکھوں زائرین صبح و شام مزار پاک پر آ کر بی بی پاک دامن کے وسیلے سے بارگاہ رب العالمین سے من چاہی مرادیں پاتے ہیں۔